کچھ موٹیویشنل سپیکرز کی زبان پہ یہ بات عام ہے اور اس کو حدیث کا رنگ دیتے ہیں کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو دجال کے ہاتھ پر سب سے زیادہ بیعت کرنے والی عورتیں ہوں گی اور دوسرے علماء کرام ہوں گے کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے. اگر عالم کھیلتے رہے نا ہم تو دجال کیس والے تو گئے ہم تو. جہاں تک بات ہے علماء کی تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے. عورتوں کے بارے میں تو یہ ایک حدیث آتی ہے، لیکن علماء کرام کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. اس کی ہم تردید اس لیے صاف الفاظ میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دو غلط فہمیاں نہ ہوں. ایک تو کسی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ حضور پر جھوٹ ہے. اللہ اور رسول کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے تو یا تو وہ قرآن کریم میں ہونا چاہیے یا وہ باتیں صحیح حدیث میں صحیح سند میں ہونی چاہیے. اگر سند ضعیف بھی ہو تو اور کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر علماء کرام کو آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی وہ حدیث قدسی یعنی اللہ کی بات حدیث میں بیان کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث میں بیان کرتے ہیں اور سند ضعیف بھی ہو تو بھی اس کی نشاندہی کر لیتے ہیں اور کتابوں میں بھی اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. دوسری بات کہ علماء کرام سے لوگوں کو دور کرنا اور یعنی فتنوں سے بچنے کے نام پہ فتنے میں مبتلا کرنا یہ ایک شروع سے یہ ایک فتنہ ہے جو مذہب کے رنگ میں ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مذہب سے انکار اور بیزاری کی صورت میں مذہب سے متنفر کرنے کے فتنے ہوں، بلکہ مذہبی رنگ میں بھی فتنے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ علماء کرام سے طرح طرح کے ڈائلاگ اور طرح طرح کے وہ میمز بنا کر وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ علم والوں سے دور ہو تو فتنہ پرور لوگوں کے جلد سے جلد اور آسانی سے شکار بن سکے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث کتابوں میں بالکل بھی نہیں ہے جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں یا اگر سامنے یہ حدیث سنیں، حدیث کے نام سے یہ بات سنیں تو آپ ضرور حوالہ مانگے کہ بھائی کون سی کتاب میں کون سے محدث نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ علماء کرام وہ دجال کے ہاتھ پر زیادہ بیعت کرنے والے ہوں گے. عورتوں کے بارے میں جو آتا ہے تو وہ مومن اور صالح عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ بے حیا قسم کی، دین بیزار قسم کی اور مذہب بیزار قسم کی عورتیں ہوں گی. اور ظاہر ہے عورت کے پیچھے پھر جب عورت بے حیا ہو تو اس کے پیچھے پھر ایک طبقہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے تو وہ بھی پھر دجال کے فتنے میں آئے گا ان عورتوں کے پیچھے چلتے چلتے. تو مومن عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ ایمان کی حفاظت اور شرم و حیا والی عورتیں دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گی. تو ہر عورت دجال کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گی. اور اسی طرح علماء کرام کے بارے میں تو حدیث ہے ہی نہیں. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی تعلیم دی ہے کہ جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا خصوصاً جمعے کے دن یا اس کی شروع کی آیات اور آخری آیات مختلف احادیث میں یہ پڑھنے کے طریقے آئے ہیں تو اللہ رب العزت اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا. اب سورۃ کہف میں 4 واقعات بڑے بڑے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ایک اصحاب کہف کا جنہوں نے اپنے ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے ہجرت کی. دوسرا واقعہ 2 باغوں والوں کا ہے کہ اس میں ایک باغ والا وہ مالی دنیا اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے،
اور دوسرا اس کو آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ مال پر فخر نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ تجھ سے چھین بھی سکتا ہے، اور آخرت کی جنت اور آخرت کے باغات تمہارے اس باغ سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا سے آخرت کی طرف دعوت۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے کہ ذوالقرنین دین کو پھیلانے کے لیے جہادی سفر کرتا ہے۔ تو سورۃ کہف میں پہلا واقعہ وہ ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے ہجرت ہے۔ ہم دیکھیں علماء کرام کی سب سے پہلی دعوت، ان کی سب سے پہلی تعلیم ایمان اور توحید کی ہوتی ہے۔ علماء کرام کو آپ دیکھیں، وہ اگر خود مال کماتے بھی ہو، اللہ نے اگر ان کو وسعت دی بھی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مال کو جیب میں رکھو، جیب کے نیچے دل میں نہ رکھو۔ یعنی مال کے ہوتے ہوئے مال کی محبت اور مال کے فتنے سے بچنے کی عمومی وہ تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ مال کمانے کے صحیح طریقے بھی علماء بتاتے ہیں، اور مال کما کر مال کے فتنے اور محبت میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہونے سے بچنے کی تعلیم یہ بھی ہمیں علماء کرام ہی دیتے ہیں۔ اور طلب علم کے لیے سفر کرنا، اور طالبان علوم جو سفر کر کے آتے ہیں ان کو علوم سکھانا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت علماء کرام ہی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دین کو پھیلانے کے لیے دعوت اور جہاد کا جو فریضہ ہے، اس میں بھی صف اول میں ہمیں علماء نظر آتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو دجالی فتنے سے بچانے والے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ہمیں علماء کرام میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بات بالکل ایک تو غلط ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے، دوسری بات کہ یہ اس کی سند نہیں ہے، اور یہ کسی حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ذکر نہیں کی۔ اس کا حوالہ جو موٹیویشنل سپیکر ذکر بھی کرتے تو بغیر حوالے کی بات کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ علماء کرام وہ دجال کے زیادہ پیروکار ہوں گے، زیادہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ فتنوں کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم چھین کر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علم کو اٹھائیں گے علماء کے موت اور علماء کے اٹھانے سے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو ان کا علم اٹھ جائے گا، اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور لوگ اپنے مقتدا جاہلوں کو بنا دیں گے اور ان سے فتویٰ لیں گے، اور وہ فتویٰ دیں گے اپنے بغیر علم اور جہالت کے ساتھ وہ فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ فتویٰ دینے والے جاہل اور علم سے خالی لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو علماء اٹھ جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ جاہل لوگوں سے فتوے طلب کریں گے، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی فتنے میں پڑیں گے اور دوسروں کو بھی فتنوں کا شکار کریں گے۔ تو بھائی علماء اگر اٹھ گئے، علماء نہ ہوں تو علماء کا نہ ہونا لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ جب علماء ہوں گے تو وہ دجالی سے بھی اور اس کے فریب اور دھوکے سے بھی واقف ہوں گے۔ اور آج کے زمانے میں بھی علماء کرام سب سے زیادہ فتنوں کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دجال کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، بلکہ ابھی جو سسٹم چل پڑا ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک دجالی سسٹم، دجال کے فتنے کی ظہور کی طرف چل رہا ہے، جو عمومی لوگوں کو، عام لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں یہ حالات۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، دین کی، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور علماء حق، راسخین فی العلم، نیک علماء کرام جو ہمیں توحید، ایمان، علم اور آخرت کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ان کا دامن پکڑے۔ اسی میں لوگوں کے ایمان کا، لوگوں کی عزت کا، اور لوگوں کے عقیدے کا فتنوں سے بچاؤ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔